سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزان گرامی، مجھ سے پہلے آپ تمامی حضرات نے نعت و منقبت کے کئی اشعار کیا ہے۔ اب چند اشعار ملاحظہ فرما لے، ماں بعد میرے خطاب کا آغاز ہوگا۔ نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، سبحان اللہ، بے شک نے ان جنت کی نہروں کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے ارشاد کہ جو جنت کی نہریں ہیں اور اس کا جو پانی ہے وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ جی بے شک جی۔ ملاحظہ فرمائے شعر کو کہ نبی کے پاؤں کے لگا پانی، نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، لگا کی کوثر و تسنیم بن گیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، نبی کے ہاتھ سے مل جائے تھوڑا سا پانی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے خدا ہو دم نزع مجھ پہ اتنا کرم، نبی کے ہاتھ مل جائے تھوڑا سا پانی، واہ واہ، اور الہی ایسا کبھی خواب ہی میں ہو جاتا، واہ سبحان اللہ۔ الہی ایسا کبھی خواب میں ہو جاتا، کبھی خواب ہی میں ہو جاتا، واہ الہی ایسا کبھی خواب ہی، یہ میرا بچا ہوا پانی، پانی، واہ نصیر پی جا، یہ میرا بچا ہوا پانی، نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، لگا کے کوثر و تسنیم بن گیا پانی۔ درود پاک پڑھنے پڑی، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام۔ ایک زمانے کے بعد ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، اور جو ہی میں کرسی پر بیٹھنے سے پہلے ہی وہ نوجوان میرے قریب آیا اور اس نے کہا کہ حضرت آپ نے یہ فلاں جلسے میں یہ کلام پڑھا تھا، یہ اشعار سنایا تھا آپ نے، میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اسے دوبارہ سنا دیں، اس لیے کہ جب میں عمرہ کرنے کے لیے گیا تھا حضور کے روضے پر بیٹھ کر میں روتے ہوئے میں نے اس اشعار کو کئی بار، اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ اسے دوبارہ سنا دیں۔ تو بہرحال مجھے اندازہ لگ گیا کہ جو شعر اگر بارگاہ مصطفیٰ میں حضور کے روضے کے سامنے پڑھ دیا جائے پھر تو میاں اس کلام کا مرتبہ ہی دوبالا ہو جائے۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا پر میں اٹھایا جاتا، اور گھاس ہوتا میں مدینے کی گلی کوچوں کا۔ واہ واہ، ایک دمشق سے سرابور یہ شعر ہے، ملاحظہ فرما لے کہ گھاس ہوتا میں مدینے کی گلی کوچوں کا۔ آج لوگ سوچتے ہیں میں دولت مند ہوتا، میں امیر ہوتا، وزیر ہوتا، سفیر ہوتا، ڈاکٹر ہوتا، ماسٹر ہوتا، انجینئر ہوتا، بیرسٹر ہوتا، جج ہوتا، وکیل ہوتا، لیکن سنے آپ نبی کے عشق کے سمندر میں غوطہ زن ہونے والا بندہ کہہ رہا ہے کہ گھاس ہوتا میں مدینے کی گلی کوچوں کا، گھاس ہوتا میں مدینے کی گلی کوچوں کا، اور سرکار کی بکری کو کھلایا جاتا، واہ واہ، اور سرکار کی بکری کو کھلایا جاتا۔ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا، باخدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا، اور گھاس ہوتا میں مدینے کی گلی کوچوں کا،
اور سرکار کی بکری کو کھلایا جاتا اور لوگ مل کر مجھے مٹی سے گارا کرتے. واہ گزرے ہوئے زمانے میں ہماری مائیں اور بہنیں پانی اور مٹی کا گارا بنا کر بے شک بے شک. اس سے کچے مکانوں کی دیواروں اور زمینوں کی لپائی پتائی کرتی. جی جی بس وہی گارا اور وہی گزرے ہوئے زمانے کا پس منظر میں پیش کر رہا ہوں کہ لوگ مل کر مجھے مٹی سے گارا کرتے. واہ لوگ مل کر مجھے مٹی سے گارا کرتے اور میں مسجد نبوی میں لگایا لگایا جاتا. جاتا. واہ سبحان اور اللہ میں مسجد نبوی میں سبحان اللہ. واہ لگایا جاتا. کاش میں دوڑے پیمبر میں اٹھایا جاتا. با خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. با خدا قدموں میں سرکار کے پایا جاتا. آئیے درود پاک پڑھنے پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی، میں نے قرآن مجید کی ایک بڑی مشہور آیت پاک کی تلاوت کی، مگر اس سے پہلے میں یہ عرض کروں پروردگار عالم ان گنت مخلوقات کو بنایا. ہم گن نہیں سکتے. جی بے شک. ہم گن نہیں سکتے کہ اللہ نے کتنی مخلوق کو بنایا ہے. انسان ہیں، جنات ہیں، فرشتے ہیں، چوپائے ہیں، پرندے ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، یہ زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، جھرنے، پتھر، کنکر، ذرے، ان گنت چیزوں کو اللہ عز و جل نے بنایا. جی بے شک. اور پھر اس کے بعد تمام مخلوقات میں اللہ عز و جل نے انسانوں کے سر پر مکرمنا بنی آدم کا تاج رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمام مخلوقات میں انسانوں کو اشرف قرار دیا. جی اشرف. انسان کو اشرف بنایا گیا، اشرف المخلوقات بنایا گیا. تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف والا، سب سے زیادہ بلندی والا، سب سے زیادہ عظمت والا، سب سے زیادہ بزرگی والا، سب سے زیادہ مقام اور مرتبے والا اللہ نے انسان کو بنایا. جی حق ہے بے شک. میاں انسانوں کا مرتبہ تو خدا نے اتنا بلند کر دیا کہ حضرت انسان جناب آدم کے سامنے فرشتوں کو بھی جھکا دیا. سبحان اللہ. حق ہے. فرشتے بھی سجدہ ریز ہو گئے. جی فرشتے بھی سجدہ ریز ہو گئے حضرت آدم کے سامنے. انسانوں کو اس قدر بلندی اللہ نے عطا کی، اپنا خلیفہ قرار دیا جناب آدم کو مولا نے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت ہے، برتری ہے، بلندی ہے. اور پھر وہی حضرت آدم کی اولادوں کے سر کے اوپر کرامت کا تاج رکھا گیا. وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، اکرم بنا دیا گیا، کرامت والا بنا دیا گیا. عزیزان گرامی، یہ جناب آدم کی اولادوں کا قصہ اور کہانی ہے کہ حضرت آدم کی اولادوں کے سر پر کرامت کا تاج رکھا گیا. جی بے شک حق ہے. لیکن پھر انہی حضرت آدم کی اولادوں میں کچھ ایسے ہوئے جنہوں نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا، کچھ ایسے ہوئے جنہوں نے شجر و حجر کو اپنا معبود بنایا، کوئی ایسے ہیں جنہوں نے کنکڑ اور پتھر کو اپنا معبود بنا لیا، کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے سورج چاند ستاروں کو اپنا خدا مانا. ان تمام انسانوں کے درمیان اللہ عز و جل نے اہل ایمان کو بڑی فوقیت عطا فرمائی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی عظمت دی انسانوں کے بیچ میں اہل ایمان کو.
جو صاحب ایمان ہوئے ان کی عظمت و رفعت کو پروردگار عالم نے مزید بلندی عطا فرمائی. اور پھر صاحب ایمان میں تمام رسولوں کے امتی ہوئے، نبیوں کے امتی ہوئے، پیغمبروں کے امتی ہوئے. اور پھر ان کے بعد تمام پیغمبروں کی امتیوں میں اللہ عز و جل نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ کے امتیوں کو اور فوقیت عطا فرمائی، جی بے شک حق ہے. اور مرتبہ دے دیا. اور خدا نے کہہ دیا کنتم خیر امتی، تم تمام امتوں میں سب سے زیادہ خیر والے ہو. سب سے زیادہ خیر، بے شک حق ہے حضرت. گزرے ہوئے تمام امتیوں میں تم سب سے زیادہ خیر والے ہو. اور ہم مانتے بھی ہیں کہ ہم کنتم خیر امتی کے مصداق ہیں. جی بے شک. لیکن اللہ عز و جل نے کنتم خیر امت کا تاج ہمارے سروں پر کیوں رکھا؟ سوچنے والی بات یہ ہے ہم کنتم خیر امت کیوں ہے؟ غور کرنے والی بات یہ ہے ہمارے سر پر کنتم خیر امتی کا تاج کیوں رکھا گیا؟ غور کا مقام ہے یہ، سوچنے کی جگہ ہے یہ. ہم تو کہتے ہیں کہ ہم کنتم خیر امتی، ہم کنتم خیر امتی، ہم کنتم خیر امتی، لیکن کبھی ہم نے یہ سوچنے کی کوشش نہیں کی کہ ہم کنتم خیر امتی ہے کیوں. خدا نے صاف قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. بے شک. تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتے ہو اور برائیوں سے انہیں روکتے ہو. بے شک بے شک. سبحان اللہ. بے شک. تم لوگوں کو اچھائیوں کی دعوت دیتے ہو اور گناہوں سے انہیں روکتے ہو. تم انہیں اس کام کی طرف لے کر کے جاتے ہو جس سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے اور اس کام سے تم روکتے ہو جس سے تیرا رب ناراض ہوتا ہے. اب بتائیں، فیصلہ کریں. کنتم خیر امت کا تاج ہمارے سر پر اس لیے رکھا گیا ہم لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں، منع کرتے ہیں. لیکن کیا آج یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے؟ کیا آج یہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دے اور برائیوں سے روکے؟ ہم لوگوں سے کہے چلو نماز پڑھو، ہم لوگوں سے کہے کہ رمضان کے روزے رکھو، ہم لوگوں سے کہے کہ ماں باپ کی خدمت کرو، ہم لوگوں سے کہے کہ پڑوسیوں کا حق ادا کرو. کیا یہ چیز آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہے؟ تو مسلمانوں سچ بتانا، آج اگر ہم کسی کو گناہوں میں مبتلا دیکھتے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں، چلو اچھا ہوا سماج کے بیچ میں فلاں کی پگڑی اچھل گئی، چلو اچھا ہوا فلاں کے بیچ میں فلاں کی زمانے کے بیچ میں فلاں کی عزت چلی گئی، چلو اچھا ہوا سماج کے بیچ میں اس کی قدر و منزلت گٹ گئی. لیکن یاد کر لو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ کرے تو ہم اس کی اصلاح کریں، کوئی غلطی کے راستے پر چلے ہم اسے سمجھائیں، کوئی شراب نوشی کرے ہم اسے بتائیں اور منع کریں اور سمجھائیں، کوئی اگر جوا کھیلے ہم اسے سمجھائیں، کوئی اگر زنا کرے ہم اسے سمجھائیں، کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرے ہم اسے سمجھائیں، کوئی والدین کے حقوق سے بری الذمہ ہونے کی کوشش کرے ہم اسے سمجھائیں اور بتائیں کہ ماں باپ کے حق کو ہم کبھی بھی بری الذمہ نہیں ہو سکتے ہیں، ان کے حقوق کو ہمیں ادا کرنا ہی کرنا ہوگا. یہ تمام چیزیں ہمارے اور آپ کے اندر ہونی چاہیے. لیکن بتائیں کہ آج یہ ہے ہم کسی کو غلط کام کرتے دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، چلو اچھا ہوا اس کی عزت چلی، لیکن دوسروں کی تباہی اور بربادی پر خوشی منانے والے یہ بات سن لے کہ کب تباہی اور بربادی ان کی دہلیز پر اپنے قدم کو رکھ دے گی اسے قبر تک نہیں ہوگا، اسے پتہ تک نہیں چلنے والا.